السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اور سامعین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ بھی اور آپ کے اہل خانہ بھی خوش و خرم رہے اور آباد رہے، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے انشاءاللہ آپ لوگ ہم سے ملنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ کیمپس میں ملیں گے، پھر ہم اپنی تعلیم کا آغاز جو ہے ایک منظم اور طریقے سے انشاءاللہ پھر ہم جو ہے شروع کریں گے، ایسی امید آپ سے وابستہ ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہاں سے ایک ہمارے زندگی میں رہنے والا ایک مسئلہ جس سے ہر کوئی گزرتا ہے، ہر کوئی گزرتا ہے اس سے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو ہی نہیں بول سکتا ہے، اپنے زندگی میں کبھی نہ کبھی تو سجدہ سہو ہوا ہی ہوگا۔ تو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ، سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے، کب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہے، کس بنا پہ سجدہ سہو واجب ہوگا، اگر سجدہ سہو کیا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سب صورتیں ہم پڑھیں گے۔ تو آپ سے یہی امید ہے کہ آپ جو ہے اس میں ایک دم دھیان دے کر تھوڑا باریک نظروں کے ساتھ سنیں سمجھیں، اس سے آپ کو ہی فائدہ، کیونکہ آپ کی نماز جب تک مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی بھی عبادت پھر اس وقت تک کوئی عبادت ہی مکمل نہیں ہوگی۔ جب تک نماز مکمل ہو جائے گی تو دھیرے دھیرے تمام عبادتیں جو ہے اپنی جگہ قائم رہے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ چیز ایسی ہے جس سے ہر کوئی نہ کوئی اپنی زندگی میں اس دور سے، اس فعل سے گزرے ہی ہوگا۔ تو آئیے دیکھیے، باب سجود السہو، یعنی سجدہ سہو کا باب۔ دیکھیے پہلے میں متن پڑھتا ہوں۔ یجب لہو، یعنی مصلی کے لیے واجب ہے، بعد سلامین، ایک سلام کے بعد، بعد سلامین واحدین، ایک سلام کے بعد واجب ہے مصلی کے لیے، سجدتان، دو سجدے، و تشہدن، اور ایک تشہد، و سلامین، اور ایک سلام۔ اذا قدم رکنن، جب مصلی نے کوئی رکن کو آگے کر دے، مقدم کر دے، او اخرہ، یا کسی رکن کو مؤخر کر دے، او کررہ، یا کسی رکن کو تکرار کر دے، او غیر واجبا، یا کسی واجب کو تبدیل کر دے، تو یہ او ترکہ، یا اس واجب کو ساہیاً بھول کر چھوڑ دے، کا رکوع قبل القراءت، قراءت سے قبل رکوع کرنا، و تاخیر القیام، اور قیام میں تاخیر کرنا، الی الثالثہ، تیسری رکعت میں، بزیادۃ علی التشہد، یا تشہد سے پر کیا کرنا، کچھ زیادتی کرنا۔ تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو کیا ہوتی ہے، سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اس کے حق میں، اگر کوئی ان تمام فعلوں میں سے کوئی بھی ایک فعل کر دے تو۔ اب دیکھیے، یہ تو ہم پڑھ دیے، یعنی رویہ عن ابی حنیفہ رحمہم اللہ، حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، ان من زاد علی التشہد الاولی، کہ کسی نے پہلی تشہد میں اگر کسی نے زیادتی کی، حرفاً، ایک بھی حرف، یجب علیہ سجود السہو، تو اس پہ سجدہ سہو کیا ہوں گے، لازم ہوں گے، اس پہ سجدہ سہو لازم ہوں گے۔ وقیلا، اور کہا گیا ایک قول، لا یجب سجود السہو، اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، بقولہ، اس قول سے، اللہم صلی علی محمد وغیرہ، سمجھے؟ تو اگر کسی نے اللہم صلی علی محمدin بھی کہا تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوں گے۔ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ، اور سجدہ سہو میں اعتبار کیا گیا ہے، سجدہ سہو میں اعتبار کیا گیا ہے، مقدار ما یؤدی فیہ رکنن، ایک ایسی چیز کا مقدار جس میں ایک رکن ادا کر سکے، ایک رکن ادا کرنے تک اندر اگر اس نے کوئی چیز کو مقدم کیا، کوئی چیز کو مؤخر کیا، یا اس نے کسی چیز کو تبدیل کر دی، تب وہ سب صورت میں سجدہ سہو کیا ہوں گے، لازم ہوں گے۔ ورکوعین، اور دو رکوع، والجہر، اور جہر قرات کرنا، فیما یخاف، جو سری قرات ہے اس میں جہری کرنا، واقص، اور جس میں سری ہے اس میں کیا کرنا، جہری قرات کرنا، یہ سب چیز سے بھی کیا ہوگا، سجدہ سہو لازم ہوگا۔
وترک القعود الاول، اور پہلے قعود کو چھوڑ دینا. وقیلہ کہا گیا کل ہذہ، یہ تمام کے تمام یؤول لوٹتے ہیں الی ترک الواجب، واجب کو چھوڑنے سے، سمجھے. ولا یجب، اور واجب نہیں ہے بسہو المعتم، اگر کسی مقتدی نے اگر کوئی مطلب بھولنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، بل یجب بسہو امامی، بلکہ اس مقتدی کے امام کے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے یا مؤخر ہو جائے یا مقدم ہو جائے تب کیا ہوتی ہے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. یسجد وہ بسہم امام ہی ان سجدہ، اگر اس نے سجدہ کیا ہے تو کیا کرنا، سجدہ کرنا. والمسبوق، اور مسبوق بھی یسجد مع امام ہی، اپنے امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا. ثم یقضی ما فاتہ، پھر فوت شدہ نماز کو کیا کریں گے، پورا کریں گے. دیکھیں ومن سہا عن القاعدۃ الاولیٰ، اگر کسی نے پہلا قاعدہ کو بھول گیا، وہو الیہا، اور وہ اگر قاعدہ کے طرف اقرب، بہت قریب ہے، تو عادہ، وہ قاعدہ کے طرف، قاعدہ اولیٰ کی طرف لوٹ جائے. ولا سہو، اور اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوں گے. وإلا قام، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ کیا ہے، اٹھ جائے. وسجد للسہو، اور وہ سجدہ سہو کا حکم بجا لائے. وإن سہا، اگر کسی نے بھول گیا، عن الاخیرتی، کس چیز سے، آخری سے، عن الاخیرتی، ایک منٹ رک جائیے. ہاں دیکھیے تو کہہ رہے تھے کہ کیا کہہ رہے تھے، وَإِن سَہَا عَنِ الْأَخِيرَةِ، اگر کوئی قاعدہ اخیرہ میں بھول ہو گیا کسی سے، آدھا، پھر اس نے کیا ہے، لوٹا. ما لم یقید بالسجدۃ، اگر اس نے سجدہ کے ساتھ کوئی چیز کو تاکید نہیں کیا تو سجد للسہو، تو سجدہ سہو کو کیا کہیں گے. اگر اس نے قید کر دیا سجدہ کو تو حول فرضہ، تو اس کی یہ فرض نماز چینج ہو جائے گی نفل میں. وضم سادسہ، اگر وہ چاہے تو چھٹی رکعت ملائے انشاء، اگر چاہے تو. وإن قعد الأخیرہ، اگر وہ چاہے تو اخیرہ میں بیٹھ جائے. ثم قام سہوا، پھر وہ بھول کر سہو ہو کر کھڑا ہوگا. عادہ، لوٹائے. ما لم یسجد للخامسۃ، جب تک وہ پانچویں کے لیے سجدہ نہیں کیا ہے. وسلم، اور وہ کیا کریں گے، سلام کریں گے. وَإِن سَجَدَ لَهَا، اگر اس نے اس کے لیے سجدہ کیا. ثُمَّ تَمَّ فَرْضُهُ، پھر اس کے فرض کو پورا کریں گے. وَضَمَّ سَادِسَةُ، پھر چھٹا کو ملائیں گے. وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، پھر سجدہ سہو کریں گے. وَالرَّكَعَتَانِ نَفْلٍ، اور دو رکعت نفل کو ہوں گے. وَلَا قَضَاءَ، اور کوئی قضا نہیں. لَوْ قَطَعَ، اگر کسی نے اس کو توڑ دیا. وَلَا تَنْوِيَانِ عَنْ سُنَّتِ ظُہْرِ، اگرچہ وہ ظہر کی سنت کا کیا ہے، نیت بھی نہیں کرتے ہیں. تب انشاءاللہ باقی جو ہے نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.